لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. اللہ اکبر. میرے محترم بھائی اور دوستو، اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. صرف چند عبادات کا نام اسلام نہیں، یہ پوری ایک زندگی ہے. اور اس زندگی کو سکھانے کے لیے، چونکہ انسان پیدائشی طور پہ جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اسے سیکھنا پڑتا، اور جو سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، سیکھا سکھایا نہیں پیدا ہوتا. کسی بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دو اور کوئی اس سے ملے نہیں تو وہ گونگا ہوگا، کچھ نہیں بول سکے گا. لیکن آپ چڑیا کے بچے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی چڑیا اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ اپنی زبان ہی بولے گا، اپنی زبان میں بولے گا. کوے کو تنہا چھوڑ دو، کوئی کوا اسے ملنے نہ دو تو کوے کی زبان ہی بولے گا. لیکن انسان کو گجراتی کا بچہ پنجابیوں میں چھوڑ دو تو گجراتی بھول جائے گا، پنجابی بولے گا. پنجابیوں کا بچہ گجراتیوں میں چھوڑ دو تو وہ پنجابی نہیں بولے گا، وہ گجراتی بولے گا. اور کوئی بھی نہ اس سے ملے، اسے تنہا چھوڑ دو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، گونگا ہوگا. تو انسان جو کچھ سیکھتا ہے باہر سے سیکھتا ہے، اور چونکہ امتحان کی جگہ ہے تو باہر دونوں چیزیں موجود ہیں، غلط بھی صحیح بھی. دونوں جنس بازار میں موجود. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان میں غلط کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، وہ غلط کر ہی نہیں سکتے، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے. انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے. اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے، اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے، جیسے آپ بازار میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو، پھیری لگاتے ہو، تو اس کے لیے پیسہ چاہیے، ڈالر چاہیے. ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اسلام کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتا. جانتا ہوگا چل نہیں سکے گا. ایمان وہ طاقت ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ کیپٹل ہے جس سے کوئی مرد عورت وہ دین پہ چل سکتا ہے. یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے گا، تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے گا، نہیں ہوگا تو صفر ہوگا، زیرو ہوگا. تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان کو سیکھنے کی
اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کئی طریقے ہیں۔ اللہ نے سبیل کے اوپر الف لام نہیں لگایا، الف لام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں، محنت کے راستہ تو ایک ہے اسلام، اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں۔ ہاں، آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی نہیں۔ یہاں آ کر تبلیغ منفرد کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ، صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ۔ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز، نہ دین کا پتہ تھا نہ دنیا کا پتہ تھا۔ تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا، اور دعوت ہے ہی بے طلبوں کے لیے، مدرسہ تو طلب والوں کے لیے، وہاں تو تعلیم ہوتی، تبلیغ نہیں ہوتی۔ خانقاہ تو طلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے طلب لوگوں کے لیے، جو سننا نہیں چاہتے، جو قریب نہیں آنا چاہتے، اور ایسا طبقہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود، انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی نہیں۔ میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں، آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہیں۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ تو اب بتاؤ، میں اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو 2 تھپڑ اس کے منہ پہ مارتا، یا مفتی صاحب کی طرف فتویٰ سناتا، تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے، توبہ کر۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تو لمبے کے ہو؟ میں نے کہا تو لمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا، اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دو۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے،
تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے. میں نے نہیں پہچانا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے. تو میں نے کہا بھائی ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ. وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا. کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت. میرا وقت بھی لگ چکا ہے, بدنوں کا چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں. تو جو دیکھو نا, آپ میں سے کئی لوگ پھیری لگاتے ہیں, جس کو گجرا پھیری لگاتا ہوں. پھیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں. پھیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے. میں سمجھا یہ پھیری لگاتے ہیں پھیری, اور وہ تو گجراتی میں پھیری کہتے ہیں پھیری کو. تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا کہ یہ کیا ہے پھیری. پھیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں, چھوٹا بحری جہاز. تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودا بھیجا. اچھا پھیری کو پھیری کہہ رہے ہیں. تم خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کا شکر. ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے, ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو. خدا کی قسم. تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو, نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھیری لگاؤ, لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ. کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا. جو آپ لوگ پھیری لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے. کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا. لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو. آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی. تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا. کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا. ہر نبی نے پھیرا لگایا. اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا, ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی, اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے. اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. ہفتے میں ایک دن. تو وہ پہلا دن تھا, اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے. اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا. تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے, لوگوں میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے. اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے, ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے. تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے, یہ آئے کہاں سے. دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے بھی اندر نہیں آ سکتے. تو یہ کون ہے, آئی کہاں سے. دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے, دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے, تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا. تو ڈر گئے. تو کہنے لگے جی آپ ڈرے نہیں, ہمارا جھگڑا ہو گیا. کہ کیا جھگڑا ہے, کیا جھگڑا ہے. کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 بکریاں ہیں, بھیڑیں, 99 بھیڑ ہے, اور میرے پاس ایک ہے. یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے, میری 100 پوری ہو جائے. تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے. اب یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو, نہیں. یہ تو لطیفہ سا بن گیا, داؤد علیہ السلام کے لیے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس 99 ہے, تیرے پاس ایک ہے, تو ایک مجھے دے دے, میری 100 ہو جائیں. تو داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے. تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہو, یہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ داؤد تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے, مصلی پر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. ہاں مصلی پر بیٹھنا ہے, اس کے لیے رات ہے,
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، چل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات ہے آ جاؤ، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، آجا آجا، رات بڑی مزے کی چیز ہے، تو اور میں تنہا، فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، آ جاؤ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات تیری میری، دن میرے بندوں کے لیے، نہیں بیٹھ سکتا، تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے، آیت سجدہ ہے اس لیے میں نہیں پڑھتا ہوں، سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، میں نے دروازے بند کر لیے، حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا، اس پر اللہ سے معافی مانگی۔ تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت، اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے، نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا، دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں، زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا، جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا، کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے، کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحا طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحا میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا، من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔
تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی، آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کو بار بار سننا اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے، اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لیے قدم اٹھانا، مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ پھیری بھی تو لگاتے ہو، تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاوٹ چلی جاتی۔ میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی، کہا جی مجھے گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا، لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پہ کھڑا ہوتا تھا، کھڑا ہو کے کام کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا؟ تبلیغ میں تو اتنی مشقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی روز درد بہت ہوتا ہے، لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے، سارا درد چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے، ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا، تھکنے کا، تھکانے کا، جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بھلائی کی بات کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، صلہ مجھ سے لیتے ہو، تؤمنون باللہ، صلہ مجھ سے لیتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے، اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اے داود، اے عیسیٰ، ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں؟ کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح۔ دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی۔ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند، ستارے، ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ کہیں پتہ چلا کہ پاناما میں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔
تو بھائیو اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر، کہا ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتے۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہا اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 جھک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے، الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیانہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وَحَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو ہم نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج، لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو۔
لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر ہیں۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی، وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا ہے۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام۔ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی، میرے اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب ہے، صدقہ لکھا جائے گا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں، کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر ایمان کیا ہے؟
صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی۔ بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا۔ سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارت ہو کہ وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا، اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا ہے۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے،
دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا، تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر، تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارے دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکہ۔ ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دیا۔ کاغذ، کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے۔ اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے، یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے، کاغذ کی کیا حیثیت، پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے۔ اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 10 صحابہ میں سے ایک۔ وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا۔ جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئے گی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے۔ انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھے لگتے، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا۔ دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا
ایک ہفتے بعد بیچوں گا، ریٹ بڑھ جائے گا۔ جس دن مجھے پروفٹ ملا، ایک پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا، ظاہر کرتا تھا، اس میں یہ کمی ہے بھائی، لینا تو لے لو، نہیں لینا تو چھوڑ دو۔ تو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے۔ مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا۔ جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا۔ 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا، اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا، تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے ایسے، اور کر رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے کو۔ تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے۔ وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے۔ تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا، چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا۔ 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے، بہت بڑی پوسٹ پر تھے۔ جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے۔ تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے۔ تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی، پھر ہمارا گھر بھی دین ہے، گھر کی زندگی دین ہے۔ میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر، مقام محمود کا ٹائٹل لے کر، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر، نبیوں کی سرداری کا صحرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ 9 بیویاں ہیں، 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، چھوٹی عمر تھی نا، تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا
کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو. پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر. آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے، بتا گئے. اور نے فرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے. آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں. ہم کہا نہیں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی. اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا. کہ مسجد ٹھیک ہے، کیوں کہ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، لہذا یہ طلاق نہیں ہوگی. ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو، نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو. اللہ گھر آباد، سینکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے لیے. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی میں ہوگی کھٹپٹ تو بڑھاؤ نہیں. کیا مصیبت ہے کہ کچھ ادھر سے بڑھانا لگ جاتے ہیں، کچھ ادھر سے بڑھانا شروع کر دیتے. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو. صلح صفائی کے لیے ایک آدمی بچی کی طرف سے آئے، ایک آدمی بچے کی طرف سے آئے، اور دونوں میں صلح صفائی کی کوشش کرو. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے میرے نبی جب تم طلاق دینا چاہو تو یا ایھا النبی یہاں یہ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو میں یہ نبی اپنا سفارشی بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، طلاق نہ دیا کرو، نہ دیا کرو. یہ ہے یا ایھا النبی سے ایک دم ایمان والوں کی طرف منتقل ہونے کا فلسفہ کہ دیکھو میں اپنا نبی تمہارے لیے سفارشی بناتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کرو. اگر دینی پڑ جائے چونکہ جائز ہے، نہیں نباہ ہو رہا، پھر زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی جائز وجہ ہے تو طلاق ہوئی ہے، پھر اسے دشمنی کا سبب نہیں بنانا چاہیے. اگر صحیح مناسب ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے خود 2 خواتین کو طلاق دی، نکاح تو کیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق دے دی. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق پڑی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دونوں کو طلاق دی گئی. ابو لہب کے بیٹوں نے طلاق دی. آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بڑے غمگین ہوئے. تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ آپ کی دنیا کی بیوی بھی ہے، جنت کی بیوی بھی ہے. کہ عمر کے دل شکنی ہو رہی ہے. تو ایک گھر باقی رہے اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمیں خطاب، چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے، اور وہ بچی ماں چھوڑتی، باپ چھوڑتی ہے، بھائی چھوڑتی ہے، بہنیں چھوڑتی ہے، سہیلیاں چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑتی ہے، اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا تو دل ہی نہیں لگتا. اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیحت دی جا رہے تھے، میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری کر نہ کر، میری ماں کی کرنی ہے، میرے ابا کی کرنی، میری بہنوں کی کرنی، کسی کے سامنے تم نے بولنا نہیں، کسی کے سامنے اف نہیں کرنا. بے وقوف، اس سے محبت تو جتا پھرو، اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے گا. پہلے دن ہی حکم، نہ تعلق بنا ہے، نہ محبت پیدا ہوئی ہے، اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے، اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی.
اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے، نہ تیرے باپ کی خدمت ہے، نہ تیری بہنوں کی خدمت، یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے، لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو دنیا پھری ہے، کیا دنیا دار کیا دین دار، سب ظلم ہی ظلم ہے۔ اتنی نیک عورتیں تہجد گزار مصلی سے اٹھتی نہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کانپ اٹھتے ہیں در و دیوار۔ جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتی، اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، عیب ہی عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی یہ کرتی ہے، اور ویسے بیوقوف ہیں، کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ دونوں ظلم ہیں۔ ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں باپ کا اپنا مقام ہے، بہنوں کا اپنا مقام ہے۔ 100% شکایات جھوٹی ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے رب نے دستور بتایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کسی کی خبر سنو، کوئی کمی کوتاہی سنو، اول تو سنو نہیں، اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ قاضی ایاس کے پاس آیا ایک شخص آیا روتا ہوا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں، بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے۔ کہنے لگے چپ کر، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں کی فضا بناؤ، کمی سنو ہی نہیں۔ تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے، کہا نہ مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے، کہا اماں مجھے نہ بتاؤ، تیری بڑی مہربانی۔ گھر کی فضا ایسی بناؤ کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو، تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ معاشرت کا دین بتا رہا ہوں، معاشرت کا دین۔ اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو، کمیوں پہ پردہ ڈالو۔ بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں، انسان حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر، تو وہاں انہوں نے کھانا کھایا، کھانا ان کو پسند آیا، کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو پردے میں بلایا، کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت مزیدار تھا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا پکایا۔ تو وہ زارو قطار رونے لگی۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کہ نہیں حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، رونا اس پر آیا ہے کہ 30 سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں، کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر، کہا یا رسول اللہ آج تو کچھ نہیں، سرکہ ہے۔ کہا واہ 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 واہ، نعم الادام الخل، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ سبحان اللہ، کیسے دلجوئی فرمائی اپنی بیگم کی، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، یا تو نے نمک کم ڈال دیا، تو نے مرچی زیادہ کر دی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے نا، تو پکانا ہمارے ذمے ہوتا تھا، تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی۔ جب 2-2 ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے، 5-5 بوری آٹا گوندا ہے ہاتھوں سے، اور 10-10 من کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے۔
سخت سردی میں بھی، سخت گرمی میں بھی۔ سردی میں جب رات کو آٹا گوندتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ، تم تو سردی دیکھتے ہی نہیں ہو، ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے، اور صبح 4 بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے۔ 2000 آدمی کی روٹی پکانی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی آ کر کہتے انہیں کچی روٹی پکائی، تو جی دادا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارے کہ 4 بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں، پکا پکا برا حشر ہو گیا، کہتے کچی پکائی۔ بھائی صبر کر کے چپ کر کے کھا جا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش کی۔ اچھا، نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ دیہاتی عورت سمجھ نہ سکی، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا، تو انہوں نے جا سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب کے سامنے کھیر رکھی، تو آپ نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی، کہنے کہ بھائی واہ 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 واہ، بڑی مزے کی کھیر، ساری لیا، میں اکیلا کھاؤں گا، کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ وہ تو جب انہوں نے کہا مولانا الیاس کا بچا ہوا تھوڑا سا میں جب چکھا تو کڑوا سا، ہائے مر گئی، یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی، تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرا سا تھا، تو چینی کے بجائے نمک ڈال دیا اور دسترخوان پہ لے آئے، سب پی رہے۔ واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں، مولانا الیاس کا تو سنا بتا رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے، چپ کر کے پی رہے، چپ کر کے پی رہے، کسی ایک نے نہیں کہا۔ باہر ایک دیہاتی کھڑا تھا، تو میں نے اس کہا چاچا آتے نو چاہ پہ ماما، وہ آ گیا، اس نے پہلا گھونٹ بھرا، ہوئے تھا کوڑی ہے، اس نے بانڈا پھوڑ دیا۔ پھر سارے ساتھی ہنس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا، بانڈا پھوڑ دیا۔ کیا خوبصورت تربیت۔ 8 سال ہم نے دیگیں پکائی ہیں اور روٹیاں پکائی ہیں رامین میں پڑھتے ہوئے، تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے، بڑے نفیس، تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے، تو ان کے لیے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا۔ اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب کو پسند نہ آئی تو کیا بنے گا۔ حوصلہ افزائی کتنی ضروری چیز۔ اب وہ میں روٹی ناشتے میں لا کے رکھی، اور اللہ کا فضل، اب تو خیر بھول بھلائیاں ہو گیا، ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا۔ ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی، گرمیوں کا رمضان، تو میری آنکھ کھل گئی، تو سب سوئے پڑے، نوکر بھی گھر والے بھی، تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا، چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں، آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا، تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا، کو تیرا بھلا ہو جاوے، ایک ہی کیتا۔ میں کہا روز تم پکاتی ہو، آج میں پکا کے دے رہا ہوں، اس میں کیا ہے۔ تو میں نے روٹی پیش کی نا، تو مفتی صاحب نے 1-2 لقمے کھائے، تو میں وہ کھڑا سے کانپ رہا، پتہ نہیں اب کیا ہوتا، کس نے پکائی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے پکائی، ماشاءاللہ بہت اچھی پکائی۔ تو میرا دل اتنا بڑا ہو گیا۔ حوصلہ افزائی کرنا، برائیوں کو، ہماری معاشرت کیا ہے، 100 خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور 100 پہ کاٹا۔ 100 نظر نہیں آتی، ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے اچھال رہے۔ یہ گھر کا دین ہے، گھر کا دین ہے، یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہو، اس سے دل بڑھتا ہے، دل بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے، تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، سارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ دوڑ لگائیں؟
تو حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی؟ سبحان اللہ، سارے عالم کا ہادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسی ہوتی۔ یہ مولوی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں، فتوے سے تھوڑا ہی چلتا ہے، وہ تو محبت سے چلتا ہے۔ تو فرمانا کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا جی لگاؤں گی۔ پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا ہذہ بتلک، کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، پہلے تو جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی، کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آدھ دفعہ گوشت بنتا تھا، تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوچتی، تو ساری تو ایک دم کھائی نہیں جاتی تو رکھ دیتی تھیں۔ تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تھا وہاں سے کھاتے تھے ایسے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیالہ اٹھاتی اور پیتی، وہ پہلے بھی بڑے ہوتے تھے، ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے، تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں اما عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے۔ یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے، اظہار ضروری، بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں، اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے، بیوی کا خاوند سے اظہار ضروری ہے، ماں باپ سے اظہار ضروری ہے۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے قرآن سنو ماں باپ کے لیے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہاں ماں باپ کے لیے اپنے پر پھیلا دو، پر بچھا دو۔ کیوں بھائی؟ انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں؟ کیوں جی؟ بولو بھائی۔ باجو، تمہاری گجراتی میں بولوں نا، باجو، باجو ہوتے ہیں نا، پر تو نہیں ہوتے نا، لیکن اللہ کہہ رہا پر بچھا دو، اپنے ماں باپ کے لیے پر بچھا دو۔ پر بچھانے کا کیا مطلب؟ میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا، نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا۔ یہ جو میرا کالج کا ایک دور ہے، ایک تبلیغ کا دور ہے، کالج دور میں جب ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے، اس کے کنارے جنگل تھا بہت بڑا، اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے، ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے، تو ساتھ کھانے کا سامان، ساتھ سارے حشم خدم، اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کرتے تھے۔ تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرا، وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا، تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے، میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں، وہ یوں ایسے کرتے تھے اور یوں گردن ٹیڑھی ہوتی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں، ذبح کر یا چھوڑ دے، میرا بس ختم ہو چکا۔ تو آئے ہائے ہائے، قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر۔ میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے، جیسے زخمی پرندہ تیرے آگے بچھ جاتا ہے، کہ ذبح کر دو صاحب، بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا، اب تیرے حوالے ہوں، ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا۔ کیا خوبصورت تعبیر کی ہے، لا تقل لهما اف، اون بھی نہ کر۔ آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے، تمنا کی، 2 مہینے کے تھے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا، یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، میری ماں تو ہوتی۔ اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔
میں کہتا لبیک یا اماہ۔ حج کا سفر ہے، 63 سال عمر ہے، ماں کو فوت ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں، آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں، 10 میل آگے بستی ہے، پہلے قبر آ جاتی ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے، اپریل کا مہینہ ہے، ماں کی قبر سے گزرے 57 سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا، لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے، اسی طرح تازہ ہے۔ آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آ کے یوں بیٹھے، گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے، اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں، ایسے ہم بھی بہت روئے اس طرح منہ گھٹنوں میں دے کر، تو میرے نبی گھٹنوں میں منہ دے کر جوں روئے جوں روئے جوں روئے، کئی گھنٹے روتے رہے۔ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا، ایک رہبر کو ساتھ لیا، وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے، تو وہ اندر ہمیں لے گیا، راستہ کوئی نہیں تھا، جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں جا سکتا۔ ہو کالے پہاڑ، چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں، ایک پہاڑی ہوگی اتنی اونچی جتنی آپ کی چھت ہے، اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے، نوک نکلی ہوئی، وہ اوپر فلیٹ تھا، کوئی 10 بائی 10 تقریباً، وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر رہی تھی۔ تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو 2000 یعنی صرف 12 سال پہلے جنگل، ویرانہ، وحشت، 1400 سال پہلے یہاں کیا ہوگا۔ میں اللہ کی بے نیازی سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب، جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی، یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا، وہ بھی 6 سال کی عمر میں، باپ دیکھا نہیں، بہن کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، خالہ کوئی نہیں، کوئی ساتھی کوئی نہیں۔ 3 دن بعد یہ موت آتی تو مکے میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے، 3 دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی، کئی سینے سے لگاتے، مدینے سے بھی نکالا اور مکے سے بھی دور کیا، اور جنگل کے اندر صرف 25 سال کی عمر میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت نے وار کیا، اور اللہ کے نبی گھبرا گئے۔ 6 سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے، مجھے لگتا ہے غالباً ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ 3 افراد، والدہ، خادمہ ام ایمن اور میرے نبی، اور حضرت آمنہ یوں تڑپ رہی تھی، ایسے پہلو بدل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے۔ پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو، ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا، مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا، آخر بجھتی شمع بھڑکی کا بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، ولد تو طہرن، تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا۔ اور شمع بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے، کاش تم اس جگہ پہ ہوتے، اس خوبصورت ملک میں، تم ابوا کو کیسے جانو، اور میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے، یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان، اور صرف 6 برس کا، کون وہاں قبر بنانے آیا؟ کوئی گزرے ہوں گے، ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے، جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابوا کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے، اور ہر پتھر رویا
کہ 6 سال کا معصوم بچہ 2 جہان کا سردار ہے، جنت کا چابی بردار ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت ان کی کہ طفیل حساب ہوگا، ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا، ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا، ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اور اتنی بڑی ہستی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا ٹائٹل لینے والا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا ٹائٹل لینے والا 6 سال کا بچہ، مجھے دیکھو ماں کی قبر سے لپٹ کے ماں کی قبر کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ اے میری ماں، تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تیرے بغیر کہاں جاؤں گا؟ میرا کون ہے اب تیرے سوا؟ ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے اٹھایا، نیچے لائیں، اونٹنی پہ بٹھایا، 3 راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی، باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا، بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا۔ تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرا ہے۔ تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا، کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوتی تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا۔ تو ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی، صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ان کو مقام دو، لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ گھر کی معاشرت ہے، یہ گھر کی زندگی ہے۔ حضرت نعمان بن حارثہ بن نعمان 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان، ایک حارثہ بن نعمان۔ حارثہ بن نعمان کے بارے میں تو آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ۔ کہا حارثہ تو مدینے بیٹھا ہے، یہاں تلاوت کیسے؟ تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، اس 7ویں آسمان پر جنت ہے۔ تو کہا فرشتوں نے کہ جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غنیمت جانو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پہلو میں بہت کمی زیادتی ہے کہ ماں باپ یا ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، چونکہ ساس کو میں نے رحم دل نہیں دیکھا، چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ حج عمرے کرتی ہو، چاہے سارا دن تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو، میں نے کسی ساس کو رحم دل نہیں دیکھا، چونکہ یہ اخلاق سیکھے ہی نہیں ہیں، سکھائے ہی نہیں ہیں کسی نے۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، کمیوں پر پردے ڈالو۔ اپنے گھروں میں تم پرائے دیس میں اولاد کو وقت دو، اولاد کو ٹائم دو۔ دین سکھانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں باپ ہیں، تربیت کی پہلی جو مجلس ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ٹائم دیتے رہیں گے تو اولاد کے اندر دین آئے گا۔
اگر ماں باپ نے ٹائم نہ دیا، دو جہان کے سردار ہیں، اپنے بچوں سے کیسے گھل ملے ہوئے ہیں. آپ حسن حسین دونوں کو کھڑا کرتے. جعفر رضی اللہ عنہ جوانی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے 3 بیٹے عبداللہ اور محمد، ان کو کھڑا کرتے، پھر خود ایسے بیٹھ جاتے. ہاں بھائی، جو مجھے پکڑے گا اس کو انعام ملے گا، سب سے پہلے جو مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. تو 5 بچے دوڑ لگاتے، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی گود میں، کوئی کمر پہ، ہر کوئی کہتا میں نے پہلے ہاتھ لگایا، میں نے پہلے ہاتھ لگایا ہے. یہ 2 جہان کے سردار اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں. فرض نماز، نفل نہیں بھائی، فرض با جماعت نماز ہو رہی. اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ کو یہاں بٹھایا ہوا فرض نماز میں. اور نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی، نبی کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے، سجدہ کر کے اٹھنے لگے پھر اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے. ذرا تمہیں سکھانے کے لیے ہے. آپ سجدے میں گئے، فرض، تو حسن رضی اللہ عنہ کمرے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی کمر پہ چڑھ گئے. تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. جب لمبا زیادہ ہو گیا تو صحابہ ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو پہلی صف والوں نے ذرا یوں اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ چکر کیا ہے، تو دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے. تو جو قریب میں ایک آدمی تھا اس نے سجدے میں ہی ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑ کے نیچے اتارنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کی یہاں سے نظر پڑی کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے یوں اشارہ کیا، چھوڑ دو کچھ نہ کہو. تو جب تک حسن نہیں اترے کمر سے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو ورنہ یہ باغی ہو جائیں گے. اور یہاں تو ویسے ہی ماں باپ کا پتہ نہیں کسی کو ماں باپ کسے کہتے ہیں، بہن بھائی کی یہاں رشتوں کا تو کسی کو پتہ کوئی نہیں کہ رشتے کی قدر کیا ہے. بھائی آپس میں دنیا پہ نہ لڑو، چھوڑ دو، لڑو نہیں کہ بھائی لے جا. کسی کا حق کسی نے کھا لیا ہے تو ضائع نہیں ہوگا، ملے گا واپس. صرف یہیں تو پاناما ہی تو زندگی نہیں، آگے بھی تو آ رہی. میرے نبی نے ایک عجب اصول بتایا. آپ نے مدینے والوں سے فرمایا میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں، اس سے بہتر بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہ تم حق چھوڑ دینا، اس کے لیے لڑنا نہیں. ہم مانگو نہیں ملتا، لڑنا نہیں، چھوڑ دینا، لڑائی سے بچنا، چھوڑ دینا. اور قیامت کے دن حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملاقات کر لینا، میں اللہ سے سارے پورے کروا کے دے دوں گا. جب تمہارا وکیل ہو محمد مصطفیٰ جی صلی اللہ علیہ وسلم اور جج ہو اللہ، تو کیسا فیصلہ آئے گا؟ یہاں تم کتنا کو لے لو گے ڈالر میں، پلاٹ میں کتنا لے لو گے؟ ہاں لو، اپنا حق نہ چھوڑو، لیکن اگر لڑائی ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ دو، چلو لے جاؤ، میں رشتہ قربان نہیں کروں گا، چیز قربان کر دوں گا. اللہ تمہاری نسلوں کو یہاں بھی نحال کرے گا. آگے انتظار کرو، اللہ کے نبی حوض کوثر پہ تمہارے انتظار میں ہے. آ جاؤ، جن کے حق مارے گئے آ جاؤ، آج میں اللہ سے لے کر دیتا ہوں. اور آخری بات کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ان ساری گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامند کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، ان سارے رشتوں میں اور آپ کا آپس میں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہو، آپ سب کا آپس میں یہ سب کچھ قائم ہو جائے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آخری ایک بات کہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ افلا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ میں پھر کہتا ہوں معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ دین کا خلاصہ. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟
یہ کب کی بات ہے؟ آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور معاذ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں. تو آپ فرماتے ہیں نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، روزے رکھ. روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جنت کے دروازے کھلواتا ہے. ایک لمبی نصیحت ہے، پورا دین اس میں سمجھاتے ہیں. پھر آپ نے آخر میں کہا معاذ اب میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو سارے. تو آپ نے یوں کیا، دیکھ لیا سب نے، منہ سے کچھ نہیں بولے، عمل کر کے دکھایا. کس کو؟ کوئی چھوٹا بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے. کون کھڑا ہے؟ معاذ. معاذ کون ہے؟ آپ نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اس کو یوں سمجھا جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں. معاذ زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا تو سارا دین تیرا محفوظ. اگر زبان قابو میں ہے بیوی کی، خاوند کی، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، پڑوسی کی، پارٹنر کی، ساتھی کی، پورا دین محفوظ ہو جائے گا، گھر جنت بن جائے گا. زبان اگر تیز ہو گئی تو بس سارا دین برباد. دین میں بچے گا ہی کچھ نہیں اگر زبان پہ قابو نہیں. تو میرے پاس وکیلوں کا وفد آیا، ہم جماعت میں تھے مظفر آباد. تو میں نے آدھا گھنٹہ بات کی، کہا جی آپ کی بہت نصیحتیں سنی ہیں، آخر میں کوئی ایک نصیحت کر دیں. تو میں نے کہا یہ کہ نہیں یہ نہیں، کوئی اور نصیحت کرے. یہ بڑا مشکل کا، ایک تو یہی ہے کہ اسے قابو میں رکھو. ایک میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے اور ایک کڑوا بول زندگی میں زہر گھول دیتا ہے. میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ایک پھوپھی کا بیٹا ایک تایا کا بیٹا. ابو سفیان تایا کا بیٹے، عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کے بیٹے. کہا ہم آئے ہیں، اندر اطلاع بھجوائی، توبہ کرنے آئے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے. طائف والوں سے زیادہ تھا، طائف والوں نے تو پتھر مار مار لہولوہان کر دیا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آپ نے دکھ کہاں دیکھا؟ کہا طائف کی وادی میں. لیکن جب وہ پتھر مارنے والے مدینے میں آئے تو آپ نے ان کا استقبال کیا. اب ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک تایا کا بیٹا، آپ کا نہیں، میں نہیں ملوں گا. کیوں؟ کہ ایک میرے بارے میں شعر کہا کرتا تھا اور میری برائی بیان کرتا تھا اشعار میں، اور ایک عبداللہ نے، ابو سفیان میرے بارے میں شعر کہتا تھا، پتھر نہیں مارا، زبان کا غلط استعمال. اور عبداللہ بن ابی امیہ نے مجھے حرم میں کہا تھا آسمان پہ چڑھ جا، 4 فرشتے لے کر آ، ان کے ہاتھ میں پیپر ہو، اس پر اللہ کی مہر ہو اور اللہ کی طرف سے لکھا ہو کہ محمد میرا رسول ہے، تو پھر بھی میں تیری نہیں مانوں گا. تو کہا یہ بات میرے سینے پہ ہے، میں نہیں ان کو ملوں گا. کڑوی بات تو نبی کا سینہ تنگ کر دیتی. تم بیوی سے بولو گے یا بیوی خامن سے بولے گی، یا بچے سے بولو گے بچہ آپ سے بولے گا، یا ماں باپ سے بولو گے ماں باپ آپ سے بولیں گے، بھائی سے بولو گے، ساتھی سے بولو، کیا حال ہوگا؟ کیا پیچھے بچے گا؟ تو میں قربان جاؤں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. انہوں نے بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے 2 موقعوں پر. اس میں سے ایک موقع یہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آپ کی پھوپھی کا بیٹا، ایک آپ کے تایا کا بیٹا، آپ تو دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، آپ معاف کر دیں ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے. ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے ان دونوں کو اندر بلایا اور ان کو بیعت کیا اور ان کو کلمہ پڑھایا. زبان کا غلط بول کہاں تک اثر کرتا ہے. تو یہ میری آخری بات ہے
اپنی زبانوں پہ قابو. ہم انسان ہیں، ہو جائے گا، جب ہو جائے تو پھر معافی مانگو، معافی مانگو. نکاح ہے، ہاں، جب ہو جائے معافی مانگو. میٹھے بول کے عادی بناؤ کہ کسی کے ساتھ میٹھا بول بول دینا بھی صدقہ ہے. تو بھائیو یہ ایک معاشرت ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب لکھے ہوتے ہیں جملے. تو میری زندگی سڑکوں پہ ہی گزری ہے، تو میں نے اس کا ایک وہ بنایا ہے سکیچ. ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا جو مجھے بڑا پسند آیا، تو پھر میں پچھلا بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی سنا دیتا ہوں. نئی بس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی. چکور ایک پرندہ بڑے نخرے سے چلتا ہے، تو نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مجھے دیکھو میں چکور کی طرح چل رہی ہوں. جب ذرا پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب زیادہ پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور زیادہ پرانی ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. ملنگ سمجھتے ہو، نہ چھیڑ ملنگانو. یہ ایسے جملے لکھے ہوتے. کہیں وہ رنگ روغن ہو کے دوبارہ آ جائے سڑک پر تو لکھو ہوتا وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. تو ایک دفعہ میں ایک بس کے پیچھے جا رہا تھا تو میں وہ ایسے ہی نظر تو پڑی جاتی ہے تو وہ پھر پڑھا بھی جاتا ہے. تو ایک بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، میرے جو 1.25 گھنٹے کا جو میں مضمون بیان اس کا خلاصہ لکھا تھا دل برائے فروخت. بڑا دل برائے فروخت، اور نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. ایک بول سے بیوی کا دل خرید لو، ایک بول سے بیوی خامند کا دل خرید لے، ایک بول سے بہو ساس کا دل خرید لے، ایک بول سے ساس بہو کا دل خرید لے، ایک بول سے بھائی بھائی کا دل خرید لے، ایک بول سے ماں باپ اولاد کا دل خرید لیں، ایک بول سے اولاد ماں باپ کا دل خرید لے، ایک بول سے تم دشمن کا دل خرید لو. یہ زبان کا میٹھا بول ہے. یہ کرو گے تو اللہ تمہیں چمکائے گا. تو بھائیو یہ بھی دین ہے اور بہت بڑا دین ہے. اور دکھ درد کی بات یہ ہے نہ یہ بتایا جاتا ہے نہ یہ سکھایا جاتا. زیادہ زور عبادات پر ہی ہے. حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ میک اپ سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے دین کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. وہ یہ زندگی ہے جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نمونہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے راحت بنو، ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنو، ایک دوسرے کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا سیکھو، سہ جاؤ، پی جاؤ. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ لاؤ بھائی. نہیں بولو. تو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 کام آپ تھوڑا سا مجمع مستقل کر لو. ایک جمعرات کو مرکز میں آیا کرو، ایک 3 دن مہینے کے لگایا کرو، اور ایک اس کے ساتھ اور عرض کر دوں جس دن تمہارا گشت ہو اپنے گشت میں شرکت کیا کرو. تو انشاءاللہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں یہ آہستہ آہستہ ساری قابو میں آ جائیں گی. صالحہ بنت محمد الیاس، اچھا احمد اسماعیل، یہ ہے. مہر کتنا ہے؟ $1700 نقد. میں نکاح سے پہلے جو باتیں کیا کرتا ہوں آج وہ ساری تقریباً میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ کسی بھی گھر کو اگر خوش باش
کوئی گھر یہ چاہے کہ ہم خوش باش رہیں تو ایک دوسرے کی برائیاں دیکھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی کمیاں پکڑنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کو تانا دینا چھوڑ دے، ایک دوسرے کے عیب چھپائیں، اپنے گھروں میں غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، نہ کسی کی کریں نہ کسی کی سنیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رونق رہے گی۔ جی بھائی تم ہو احمد؟ اچھا، تو مجھے فیس کیا دو گے؟ کیا کرتے ہو؟ 4 مہینے لگاؤ گے تبلیغ میں؟ اچھا، یہی فیس ہے میری، 4 مہینے تبلیغ میں لگا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ او کما قال۔ جی بھائی، صالحہ بنت محمد الیاس کو 1700 امریکی ڈالر مہر معجل کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، قبول کیا؟ اللہ جزائے خیر عطا۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، یہ چھوٹا سا مجمع تیرے ماننے والوں کا، تیرے حبیب کی امت کا دور دراز دیس میں ہے، یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ضائع ہونے سے بچا، گم ہو جانے سے بچا، باہر کے گندے ماحول سے حفاظت فرما، باہر کی غلاظت سے محفوظ فرما، اچھا مسلمان بنا، اچھا شہری بنا، ہر روپ میں خوبصورت انسانیت کا پیکر بنا، ہر روپ میں یا اللہ عالی اخلاق والا بنا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور پوری امت سے راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا اور امت کا سفینہ ڈوبا، وہ گناہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ پوری انسانیت کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کے بسنے والوں کو اپنا تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے۔ یا اللہ، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ تیرے ہی فضل سے یہ مسجدیں بنی، تیرے ہی فضل سے یہ آباد ہوئیں۔ یا اللہ تو یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرے غصے کو سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے مولا ہم سے تو دنیا کی آگ نہیں سہی جاتی، جہنم کی آگ برداشت کون کرے گا؟ یا اللہ میرے آقا ہمیں تو دنیا کی پولیس پکڑے تو ہم یا اللہ پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ اگر جہنم کے فرشتوں نے پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا میرے مولا؟ یا اللہ جب تو میدان معاشر میں یہ صدا لگائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دو۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دے دینا۔ اے کریم آقا تیری عزت کی قسم زندگی میں جھولی میں کچھ عمل نہیں، خالی ہاتھ ہیں اور جھولی بھی پھٹی ہوئی ہے، کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ یا اللہ پریشان ہیں کہ حشر کے میدان میں تیرا سامنا کیسے کریں گے میرے مولا، جب تیرے بڑے بڑے نیک بندے، بڑی بڑی نیک بندیاں، بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ یا اللہ نہ چھپنے کی جگہ ہے، نہ بھاگنے کی جگہ ہے،
ना कहीं दाएं बाएं होने की जगह है। फिर तेरे नबी का सामना भी होना है, हम उनको मुंह क्या दिखाएंगे मेरे मौला। ए करीम आका, शर्म ही शर्म है। या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, उस दिन तू हमारे साथ सत्तारी का मामला फरमा दे। या अल्लाह हमारे पास और कुछ नहीं है, एक निस्बत है और तू निस्बतों का कदरदान है। तेरे नबी ने फरमाया था, मेरा जी चाहता है मैं अपने भाइयों को देखूं, तो सहाबा ने अर्ज़ की हम आपके भाई हैं। तेरे नबी ने फरमाया था, तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई वो हैं जो मुझे देखे बगैर मेरा कलमा पढ़ेंगे। या अल्लाह और तो कुछ नहीं है, तेरे नबी को नहीं देखा, तेरे कुरान को उतरते नहीं देखा, तेरे फरिश्तों को उतरते नहीं देखा, हमने तो चारों तरफ नंगी नंग देखा है। उरियानी है, फहाशी ही फहाशी है, हर तरफ मेरे आका गंद ही गंद है। एक कदम आगे चलते हैं 10 कदम पीछे जा गिरते हैं। सुबह तौबा करते हैं शाम को टूट जाती है, शाम को करते हैं सुबह टूट जाती है। मेरे आका बाहर का अंधेरा तो तेरे सामने ही है, किस तरह तेरे हुक्म टूट रहे हैं, किस तरह मेरे मौला तेरे दीन। उफ़ो मेरे आका, कुर्बान जाऊं तेरे हिलम पर, तेरे दरगुजर पर मेरे आका। तू कितना हलीम है। या अल्लाह हम तो अपनी औलाद को धक्के दे के बाहर निकाल दें, अगर वो हमारी ना माने, तू कितने हिलम वाला है। या अल्लाह तेरी धरती को हमने गुनाहों से भर दिया और तू हमें मोहलत देता रहा। तेरे पानी कहते रहे इजाज़त दे हम चढ़ जाएं, तू उन्हें रोकता रहा। तेरी ज़मीन कहती रही इजाज़त दे मैं फट जाऊं, तू उसे रोकता रहा। तेरे फरिश्ते कहते रहे इजाज़त दे हम उतर जाएं, तू उन्हें रोकता रहा। तू हमारी तौबा का इंतज़ार करता रहा। तो आज हम भी आ गए हैं तेरे दर पे तौबा करने। या अल्लाह तू भी अपनी रहमत की बाहें फैला दे मेरे मौला। तू भी कह दे आए मेरे बंदो मरहबा, तू भी आज ऐलान कर दे जाओ मैंने माफ़ कर दिया। आज तो एक दफ़ा कह ही दे। या अल्लाह तूने कह दिया होगा, तूने यकीनन कह दिया होगा कि जाओ मैंने माफ़ कर दिया। ए करीम आका, ओ हमारे अल्लाह, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के अल्लाह, ए ज़ुल जलाल वल इकराम अल्लाह, हमसे तेरी जहन्नम बर्दाश्त न होगी, हमसे कब्र के अंधेरे बर्दाश्त न होंगे, हमसे कब्र के सांप बिच्छू सहे न जाएंगे। या अल्लाह आज कह दे मैंने माफ़ कर दिया। आज कह दे, जिब्रील को कह दे, आसमानों में ऐलान फरमा दे। ये छोटा सा तेरे मानने वालों का मजमा, इनके छोटे से लेकर बड़े तक को सबको आज ऐलान कर दे कि जाओ मैंने माफ़ कर दिया। हमें एक दफ़ा मोहब्बत से देख ले, अर्शों के पर्दे हटा दे, आसमान की ताने हटा दे और हमें मोहब्बत से देख। जैसे माँ बच्चे को प्यार से देखती है तो बच्चे का दिल बाग बाग हो जाता है, उसका दिल बड़ा हो जाता है। या अल्लाह जब वो बाहें फैलाती है तो बच्चा दौड़ के माँ की गोद में गिरता है। ए आका अपनी रहमत की बाहें फैला दे, अपनी रहमत की चादर फैला दे, हमें अपने अंदर छुपा ले, अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। या अल्लाह हम दुखों के मारे हुए, जैसे बच्चा दुखी होकर माँ की गोद में गिरता है और रो रो के उसे अपने दुखड़े सुनाता है, मेरे आका तेरे महबूब की उम्मत का गम हम तुझे सुनाते हैं, तो हमारे हाल पे रहम फरमा दे। या अल्लाह दुनिया भी गई आखिरत भी जा रही है, ए करीम आका हमसे राजी हो जा, राजी हो जा, हो जाना या अल्लाह, हो जाना या अल्लाह। तू कह दे मैं हो गया हूँ, कह दे मैं हो गया हूँ। ये मजमा उठने से पहले बख्शा जा चुका हो, माफ़ किया जा चुका हो, दरगुजर किया जा चुका हो। तूने कर दिया होगा मेरे आका, तूने कर दिया होगा मेरे आका। तो हम सब से राज़ी हो जा या अल्लाह, राज़ी हो जा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या अभी तय नहीं है? अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जितने थे सारे ही आते रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ने रिज़्क़ मुक़द्दर में लिखा तो फिर भी मुलाकात हो जाएगी। अभी तो 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह वापसी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई कोई मुसाफा ना करें, साइड मुलाकात कोई ना ले, अल्लाह सलाम कर लिया।